पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी भी मुहिम जोई का पाकिस्तान मुकम्मल ताकत से जवाब देगा। भारतीय फौज के खोखले बयानात इनकी मायूसी की निशानदही करते हैं। अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीर अलजहती चैलेंज से मुकम्मल आगाह है। अस्करी क़यादत अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरा करने के लिए पुराज़म है। आर्मी चीफ का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, अमन इस्तेहकाम के लिए शोहदा और शहरियों की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत। फोरम का दरपेश खतरात का मुफस्सल जायजा, इलाकाई और दाखिली इस्लामती के मंजरनामे पर रोशनी डाली। फितनतुल ख्वारिज की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। अफगान हुकूमत फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ ठोस और अमली इक़दामात करे। फोरम का मुतालबा, शुरका का बलोचिस्तान में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के इक़दामात को तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। किसी को भी बलोचिस्तान में अमन को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गैर मुल्की पुश्तपनाही करने वाली प्रॉक्सिस को नाकाम बनाया जाएगा। फोरम का इयादा, आर्मी चीफ की तमाम फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ। मिशन पर मबनी तरबियत, बेहतर फौजी ताउन, मुश्तरका मशकों के इनेकाद की अहमियत पर जोर दिया। माजी में बाज़ गलत फैसले ना होते कि इन सैकड़ों हज़ारों दहशतगर्दों को जो छोड़ा गया, इस हवाले से कि ये अमन कायम होगा, तो उसका आपने हाल देख लिया। पिछले 2-2.5 सालों में क्या गुजरी है और सैकड़ों शहीद हो चुके हैं। रमज़ान की आमद है, यूटिलिटी स्टोर्स के बग़ैर वो रमज़ान पैकेज लेके आएंगे ताकि करप्शन ना हो। ज़रिए टैक्स मैं समझता हूँ कि वक्त की ऐन इसका तकाजा है। माजी में हज़ारों दहशतगर्दों को छोड़ा गया, सब ने देखा पिछले 2.5 सालों में क्या गुजरी। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। माइनस यूटिलिटी स्टोर्स रमज़ान पैकेज लाएंगे ताकि करप्शन ना हो। महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। ज़रिए टैक्स वक्त का तकाजा है। सऊदी अरब के साथ बेहतरीन मुआहिदा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। बदकिस्मती से एक हुकूमत ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान आने दिया, इससे ज़्यादा पाकिस्तान दुश्मनी कोई नहीं हो सकती। 2018 तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया हो गया था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 शहादतें हुई। आज दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी के सफ़ीर हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मेहनत से तरसीलात ज़र में 30% इजाफा हुआ। ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। कश्मीरी अवाम की भारतीय तसल्लुत और जुल्म के खिलाफ लाजवाल जदोजहद आज़ादी और कुर्बानियों का एतराफ़। मुल्क भर में आज कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का दिन मनाया जाएगा। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी भी कश्मीरी अवाम से यकजहती का इज़हार करेंगे। कोहाला पुल के मकाम पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर मकबूजा कश्मीर के अवाम से इज़हार यकजहती किया जाएगा। शहर शहर जलसे, जुलूस और रैलियाँ, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेज मुनक़िद की जाएंगी। मसले कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर किया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का खसूसी इजलास आज सुबह 9 बजे होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खसूसी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कानून साज असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का लिबर्टी चौक लाहौर का दौरा। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। पाक फौज का कश्मीर के पुराज़म लोगों के साथ यकजहती का इजहार। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय खिलाफ वर्जियाँ अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा करार। कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत के लिए इनकी जदोजहद में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। फोरम का भारतीय फ़ौजी क़यादत के हालिया अक़बत नाअंदेश और इश्तियाल अंगेज़ बयानात का भी सख्त नोटिस। बयानात गैर ज़िम्मेदाराना और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में LOC और वर्किंग बाउंड्री के साथ मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यौम यकजहती कश्मीर पर मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स का कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का आज़म। कश्मीरी अवाम के नाकाबिल शिकस्त जज्बे को सलाम पेश करते हैं। जुल्म सितम के खिलाफ कश्मीरियों का गैर मुतज़लज़ल आज़म पूरी कौम के लिए मशअल राह है। ISPR।
مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال سنگین ہے۔ بھارت کشمیریوں کے ان کے بنیادی حقوق اور آزادیوں سے محروم کر رہا ہے۔ بھارت کشمیری عوام کی شدید ریاستی جبر اور تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کشمیریوں سے 77 سال قبل کیے وعدوں کا احترام کرے۔ پاکستان ہمیشہ اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا یوم یکجہتی کشمیر پر پیغام۔ حق خودارادیت عالمی قانون کا ایک بنیادی اصول ہے۔ کشمیری خوف اور دہشت کے ماحول میں جی رہے ہیں۔ درینہ تنازعات کو مزید طول نہیں دینا چاہیے۔ مقامی لوگوں کو حقیقی امنگوں کو دبا کر دیر پا امن حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جموں کشمیر کا تنازع ہماری خارجہ پالیسی کا ایک اہم ستون رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان۔ اہلِ پاکستان نے ہر مشکل گھڑی میں کشمیریوں کا ساتھ دیا اور ان کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ وہ دن دور نہیں جب کشمیری عوام آزادی کی نعمت سے ہمکنار ہوں گے۔ میں اس موقع پر ان تمام بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں اور بزرگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو بھارت کے ریاستی جبر کے خلاف سینہ سپر ہیں اور اپنی آزادی کی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر تاریخی دن ہے۔ بھارت کے ریاستی جبر کے خلاف سینہ سپر ہیں۔ اہل پاکستان نے ہر مشکل گھڑی میں کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب کشمیری عوام آزادی کی نعمت سے ہمکنار ہوں گے۔ اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت کا نوٹس لے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا یوم یکجہتی کے موقع پر ویڈیو پیغام۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی خط نہیں ملا، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کو ایسے کسی بھی خط کو پڑھنے میں کوئی دلچسپی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی واضح کر چکی ہے، پی ٹی آئی نے کوئی بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کرے۔ سیکیورٹی ذرائع۔ خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا شعر پڑھ کر بانی پی ٹی آئی کے آرمی چیف کو خط پر تبصرہ۔ اس طرح کے خطوط نویسی اس وقت جنم لیتی ہے جب آپ کی مایوسی انتہا کو ہو۔ سینیٹر عرفان صدیقی۔ اس وقت یہ سوشل میڈیا پہ آ گیا اور ٹویٹ ہو گیا تو بیسیکلی آج کا تو کانسیپٹ ہے اوپن لیٹرز کا، مگر ساتھ ڈسپیچ بھی ہوا ہوگا اور آج نہیں تو کل کسی وقت پہنچ جائے۔ تو اگر ایک فارمر پرائم منسٹر آرمی چیف کو ایسا خط لکھتے ہیں تو اس میں خدا نہ خواستہ کوئی چیز مانگی تو نہیں گئی ہے۔ خان صاحب کا یہ اپنا فیصلہ تھا، خان صاحب نے جو خط لکھا ہے یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا اور ان کا فیصلہ سر آنکھوں پہ۔ پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں بانی پی ٹی آئی کے خط کی گونج۔ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا خط آج یا کل آرمی چیف تک پہنچ جائے گا۔ خط لکھنے کا مسئلہ بانی کا ذاتی فیصلہ تھا۔ رہنما مسلم لیگ نون حنیف عباسی کہتے ہیں کہ خط لکھنے کا وقت اب گزر گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے پاس نجات کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ملک و قوم سے واضح الفاظ میں معافی مانگے۔ پی ٹی آئی کو اگر بات کرنی ہے تو حکومت سے کرے۔ گرینڈ اپوزیشن الائنس کا اسلام آباد میں اسد قیصر کی رہائش گاہ پر اجلاس۔ مولانا فضل الرحمان، محمود خانہ چکزئی اور شاہد خاقان عباسی شریک۔ مصطفیٰ نواز کھوکر، عمر ایوب، شبلی افراز کی بھی اجلاس میں شرکت۔ اجلاس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت، حکومت کے خلاف ممکنہ الائنس پر بھی گفتگو۔ موجودہ حکومت ایک غیر نمائندہ حکومت ہے، اس حکومت کو مسلط کیا گیا ہے۔ ملک میں ریاستی جبر کا فوری خاتمہ کیا جائے، سیاسی قیدیوں کو فوری رہا کیا جائے۔ ملاقات کا اعلامیہ جاری، پیکا قانون کو فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ مولانا نے پھر نئے انتخابات کا مطالبہ دہرا دیا۔ یہ عوامی نہیں، اسٹیبلشمنٹ نے مرضی کی حکومت بنائی، ان لوگوں کو فوری طور پر مستعفی ہو کر اثر نو انتخابات کا اعلان کر دینا چاہیے۔ جے جی وائی سربراہ کی میڈیا ٹاک۔ 8 فروری 2024 کے الیکشن دھاندلی زدہ الیکشن تھا۔ اس کا مینڈیٹ یہ عوام کا مینڈیٹ نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی کا مینڈیٹ مینیج کر کے اپنی مرضی کی حکومتیں بنائی ہیں۔ ان لوگوں کو ملک پر مسلط رہنے کا مزید کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ان کو فوری طور پر مستعفی ہو کر اثر نو انتخابات کا اعلان کر دینا چاہیے۔
اور 5 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے سینیورٹی کا معاملہ ایک بار پھر اٹھا دیا۔ سینیورٹی لسٹ کے خلاف ریپریزنٹیشن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوا دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار شامل۔ جج جس ہائی کورٹ میں تعینات ہوتا ہے اس کے ہائی کورٹ کے لیے حلف لیتا ہے۔ آئین کی منشا کے مطابق دوسرے ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے پر جج کو نیا حلف لینا پڑتا ہے۔ ٹرانسفر ہونے والے جج کی سینیورٹی نئے حلف کے مطابق طے ہوگی۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کو بھی ججز ریپریزنٹیشن کی کاپی بھجوا دی گئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی منظوری سے گزشتہ روز ججز کی سینیورٹی لسٹ جاری کی گئی تھی۔ سوہانے مستقبل کے خواب نے نوجوانوں کو بڑی مشکل میں پھنسا دیا۔ اٹلی جانے کے خواہش مند 4 نوجوان ایران میں اغواکاروں کے ہتھے چڑھ گئے۔ اغواکاروں نے نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، ویڈیوز بنا کر لواحقین کو بھیج دیں۔ اغواکاروں نے نوجوانوں کی رہائی کے لیے 2 کروڑ 80 لاکھ روپے مانگ لیے۔ لواحقین کی حکومت سے نوجوانوں کی بازیابی کے لیے ایرانی حکومت سے بات کرنے کی درخواست۔ FIA قصور میں انسانی اسمگلرز کے خلاف مقدمہ درج، محمد شہزادہ، محمد اسماعیل، میاں فاروق اور اشتیاق نامزد۔ اسرائیل مشرق وسطی میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اسرائیل لبنان میں سبقی کے بعد غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی چاہتا ہے۔ اسرائیل جنوبی لبنان پر قبضے اور اس کو اسرائیل میں ضم کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد مشکل ہے۔ مغرب نے شام تصویے پر روس، چین اور ایران کو دور رکھا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا ماسکو میں 14ویں مڈل ایسٹ کانفرنس سے خطاب۔ شام کے عبوری صدر احمد الشرا کا دورہ ترکیہ، ہم منصب طیب اردوان سے ملاقات، سیکورٹی سمیت معاشی تعاون اور پابندیوں کے خلاف ریلیف پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کا دفاعی معاہدہ، ترکیہ صدر طیب اردوان کے شام کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ کسی بھی شامی سربراہ کا 15 سال بعد ترکیہ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ سویڈن کے شہر اوریبو کے اسکول میں فائرنگ، ہلاکتوں کی تعداد 10 ہو گئی، متعدد زخمی اسپتال منتقل، طلباء اور اساتذہ نے خود کو کلاس رومز میں بند کر کے جان بچائی۔ پولیس کی کارروائی میں مشتبہ حملہ آور مارا گیا، پولیس کا دعویٰ، علاقے کو گھیرے میں لے کر مزید مشتبہ افراد کی تلاش جاری۔ پولیس نے حملہ آور کی شناخت اور حملے کا مقصد ظاہر نہیں کیا۔ سربیا میں طلباء اور کسان رشوت کے خلاف سراپا احتجاج، مظاہرے میں خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ طلباء اور کسانوں کا مستقبل میں قومی مفاد کی خاطر مل کر چلنے پر اتفاق۔ کرپشن نے ملک اور قوم کی جڑیں ہلا دیں، ملک میں سالوں سے جاری رشوت خوری نے کسان کو تباہ کر دیا ہے، مظاہرین۔